एग्जामिनेशन की गलतियों का और लोगों का हवाला मैंने पढ़ा। पौलुस रसूल कहता है कि अपने आप को जांचो। पहले कहता है कि अपने आप को आजमाओ, फिर कहता है अपने आप को जांचो। कहता है कि तुम इतना भी नहीं कर सकते कि तुम्हें पता चल जाए, तुम जान सको, आजमा सको कि खुदावंद यीशु मसीह के ईमान पर तुम खड़े हो और वो तुम्हारे दरमियान में मौजूद। जब सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, हम दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया के आज लोग, आप पूरी दुनिया, आपका भी एक्सपीरियंस है, हर रोज आप लोगों को फेस करते हैं, खानदानी तौर पर, कारोबारी तौर पर, अपने जॉब्स पर, ऑफिस पर और अपने एरिया में, सोसाइटी में। और आप देखते हैं कि लोग अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद की जांच नहीं करते, दूसरों की एग्जामिनेशन करें, दूसरों को जांचें, क्रिटिसाइज करें, फॉल्ट फाइंडिंग करें, पॉइंट आउट करें, लेकिन खुद वो समझते हैं कि वो 100% ठीक, लेकिन 100% ठीक नहीं होते। और बाज़ कलीसियाओं में भी ऐसे ईमानदार मौजूद होते जो ईमानदारों में ये काम करते हैं, ईमानदारों पर इल्जाम लगाते हैं, उनकी ऐबजोई करते हैं, उनके दरमियान में फॉल्ट्स को ढूंढते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, और वो खुद उस गुनाह में मुलव्वस होते हैं। जैसे क्राइस्ट ने कहा कि तू दूसरों के तिनकों को निकालता है उनकी आंखों में से, और तेरी आंख में खुद शरीर है, यानी उससे भी बड़ा गुनाह तेरी जिंदगी में है, और तू जो है वो दूसरों को पॉइंट आउट करता है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि पॉइंट आउट जो है वो करना है, नहीं करना, दूसरों को आजमाना है, नहीं आजमाना, और खुद को किस तरह से हम जो है वो खुदा की हजूरी में जो है वो परख सकते हैं। आप पौलुस रसूल का जो मैंने हवाला पढ़ा, आप घर में जाएं, इसको पूरा पढ़ें, आपको समझ आएगी पौलुस रसूल क्यों कहता है। पौलुस रसूल इसलिए कुरिन्थुस की कलीसिया को यह बात कहता है कि तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, फिर कहता है कि जांचो। पौलुस रसूल को कहते थे कि तू दलील दे कि खुदा तुझ में बोलता है। तो आप देखते हैं कि यहां पर कुरिन्थुस की कलीसिया में बाज ईमानदार थे जो पौलुस रसूल को नहीं छोड़ रहे, अपने आप को वो एग्जामिन नहीं करते थे कि किस तरह से वो खुदा के साथ चलते। और पौलुस रसूल को जो रात दिन कलीसिया के लिए जान पहचानी करता, कुरिन्थुस की कलीसिया के कामिल होने के लिए वो दुआएं उठाता, उसको कहते थे कि हमें दलील दे कि तुझ में मसीह बोलता है। और पौलुस रसूल इसी खत में कहता है कि बाज़ लोग पौलुस रसूल को कहते थे कि जब पौलुस रसूल मौजूद होता है कलीसिया तो कमजोर सा दिखाई देता है और उसकी तकरीर लचर है। और पौलुस रसूल उनको कहता है कि वो लोग समझ जाएं कि जिस तरह पीठ पीछे खतों में हमारा कलाम है, उसी तरह जब हम मौजूद होते हैं तो हमारे काम भी हो। तो उनको बताता है कि ऐसी बात नहीं है, और उनको ताकीद करता है, नसीहत करता है, तुम जो मुझे एग्जामिन करते हो, तुम जो मुझे ये बात कहते हो
पहले तुम तो अपने आप को आजमाओ, पहले तुम तो अपने आप को जांचो कि तुम ईमान पर हो या नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि मसीह तुम में पाया जाता है या नहीं। और पौलुस रसूल ये उनको जिताने के लिए नहीं, उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने आप को जांचे, मसीह के ईमान में खड़े हो और कामिल से कामिल तर होते चले जाएं। और जब हम देखते हैं यहां पर दो लफ्ज आए हैं, एक आजमाओ और दूसरा जांचो। और जब हम उर्दू में देखते हैं तो ये इनका मतलब सेम ही है, आजमाना, जांचना, परखना। लेकिन जब हम ग्रीक लैंग्वेज में देखते हैं तो जो आजमाओ के लिए लफ्ज यूनानी जुबान में आया है वो है पैलासो, जिसका मतलब एग्जामिन है, जिसका मतलब डिसिप्लिन है, जिसका मतलब स्क्रूटिनाइज है और जिसका मतलब प्रूव है। यानी जो आजमाना है ग्रीक लैंग्वेज के मुताबिक जो इसकी डेफिनेशन वो है अपने आप को चेक करना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना और अपने आप की छानबीन करना, स्क्रूटिनाइज, अपने आप की छानबीन करना। यानी अपनी जिंदगी को देखना कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। अपने बॉडी के पार्ट्स को, रूहानी पार्ट्स को चेक करना कि उनमें कोई तारीकी तो नहीं, गुनाह, कोई ऐसी काम तो नहीं जो मैं करने जा रहा हूं और उससे मैं ईमान से हट जाऊं। तो ये सारी जो एग्जामिनेशन है ये पैरासो जर्नल, जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि आफ्टर 6 मंथ या ईयरली जो है लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने पार्ट्स का, बॉडी का फिजिकल एग्जामिन करते हैं, करवाते हैं डॉक्टर्स के साथ। और डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि वो मुकम्मल ठीक है या उनकी बॉडी में जो है वो क्या क्या कमियां हैं। और फिर उसी तरह वो चलते हैं, अगर कमियां हैं, कमजोरियां हैं तो फिर मेडिसिन लेंगे, अगर नहीं तो फिर वो अपनी जिंदगी के जो है वो और ज्यादा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमें हर रोज जो है वो अपना एग्जामिन करना, अपने आप को जांचना, हर काम को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी जुबान को चेक करना है। और फिर हमें हर एक काम, हर एक बात जो हमारे मुंह से निकले, हमारी गुफ्तगू जो है वो इस तरह से हो कि वो पुरसेहत हो, उससे जो है खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में तरक्की हो, लोग बरकत पाए, लोगों की कमियां दूर हो जाएं, क्रिटिसाइज नहीं। जो मोहब्बत है वो गुनाहों पर, खामियों पर, कमजोरियों पर पर्दा डालती है। वो इसलिए पर्दा डालती है ताकि ये कमजोरियां दूर हो जाएं और जो ईमानदार हैं वो मुकम्मल तौर पर ईमान पर खड़े होते हुए खुदावंद यीशु मसीह की प्रशंसा करें। और यीशु मसीह उनमें पाया जाता है जहां 2 या 3, तो 2-3 की बात है। ईमानदार, स्ट्रॉन्ग फेथ वाले, मजबूत ईमान वाले, प्योर ईमान वाले, और जो अपने आप को आजमाने वाले। और आजमा कैसे हम सकते हैं? कलाम के आईने, कलाम में। जैसे हर रोज हम आईने में अपने आप को देखते, अपने आप को संवारते, अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, उसी तरह हमें हर रोज कलाम के आईने में अपना एग्जामिन करना और देखना है कि हम किस तरह के हैं। अपनी रूहानी शक्ल को देखना है, क्या वो बिगड़ी हुई है या उसमें यीशु मसीह नजर आता है। अगर यीशु मसीह नजर आता है तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारे दरमियान में मौजूद, हमारी जिंदगियों पर राज
کرتا ہے؟ اگر نہیں بگڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بھی وہ شخص اپنے آپ کو سنوار نہیں رہا۔ اور یہ دیکھو یعقوب کہتا ہے کہ بعض لوگ وہ سننے والے ہوتے ہیں، کلام پر عمل کرنے والے نہیں۔ وہ شخص کی مانند جو ہر روز اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے اور اپنی شکل بھول جاتا ہے کہ کس طرح ہے، لیکن جو کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو دن بہ دن اس کلام کے آئینے میں دیکھتے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے ہیں، تو پولس یعقوب ان لوگوں کے تعلق سے بیان کرتا کہ وہ اس شخص کی مانند جو آزادی کی کامل شریعت پر نظر کرتا ہے اور اس کو بھولتا نہیں، وہ اس لیے برکت پائے گا کیونکہ وہ کلام کو سن کر بھولتا نہیں ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اپنے آپ کو کلام کے آئینے میں دیکھتے ہیں، سنوارتے چلے جاتے ہیں، اپنا ایگزامن کرتے چلے جاتے ہیں، وہ کلام مقدس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور حقیقی برکتیں انہیں کی ہیں، اور خدا ان کو اس لیے برکت دیتا ہے کیونکہ وہ کلام کو سننے والے نہیں بلکہ سننے والے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے والے۔ ایسے لوگ برکت پاتے ہیں۔ اور یہ جو ورڈ جو میں نے بتایا گریک کا پائراسو، یہ اس کا مطلب ہے کہ جرنل اپنا ایگزامن کرنا، اور جو دوسرا ورڈ اس کے لیے آیا ہے وہ ہے ڈوکیمازو، جس کا مطلب بھی یہی ایگزامن، جس کا مطلب ٹیسٹ ہے، جس کا مطلب پروو ہے اور ڈسرن کرنا اپنے آپ۔ جیسے میں نے بتایا کہ اردو میں دونوں سیم ہیں، ازماؤ اور جانچو، لیکن گریک بائبل میں ان کے ڈفرنٹ مطلب ہیں، اس لیے پولس رسول دونوں الفاظ کا یہاں پر استعمال کرتا ہے۔ اور ڈوکیمازو جس کا مطلب ٹیسٹ، جس کا مطلب ایگزامن، ڈسرن، پروو کرنا۔ اور یہ جو ایگزامن ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایگزامن جو ڈوکیمازو ہے، جو ٹیسٹ ہے، یہ اپنے آپ کو جو جانچنا ہے تھرو ٹیسٹ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میٹلز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لوہے کو آزمایا جاتا ہے، آگ میں سے گزار کر اس کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے خالص پن کو چیک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو قرار دیا جاتا ہے یہ جینون ہے یا اس میں جو ہے یہ پیور نہیں، ناخالص۔ آپ سونے کو دیکھ، سونے کو کی خالص پن کو جانچنے کے لیے اس کو آگ کی بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر سونے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جینون ہے یا اس میں جو ہے وہ پیور نہیں ہے، ناخالص۔ اسی طرح جب ڈوکیمازو کی بات کرتے ہیں، یہ تھرو ٹیسٹ ہے جس میں سے ایک ایماندار اس کو دکھوں میں سے، اس کو پرابلم میں سے، اس کو پریشانیوں میں سے، اسے انسانیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس ٹیسٹ میں وہ چیک کر سکتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ ایمان پر کھڑا ہے یا نہیں ہے، یا وہ ڈگمگا رہا ہے، یا اس کے اندر ان پریشانیوں میں سے گزرنے سے وہ پریشان ہو چکا ہے، وہ غمزدہ ہے، وہ اپنے مارگ سے جو یسوع مسیح ہے وہ ہٹ گیا ہے۔ تو یہ ٹرو ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو جان سکتے ہیں۔ یہ کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم ہو سکتا ہے، انسانیاں ہو سکتی ہیں، روزمرہ کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، اور ہم کلیسیوں میں دیکھتے ہیں بعض لوگ جب مصیبت آتی ہے تو ہٹ جاتے ہیں، یعنی ان کی جان خود بخود ہو جاتی ہے،
کہ وہ خدا کے کلام پر نہیں پڑے ہوئے، وہ ایمان پر نہیں. جب وہ ٹیسٹ میں سے گزرے، جب ان کو آگ میں سے گزرنا پڑا، تو یہ پتا چل گیا کہ یہ ایماندار کلیسیا میں تو آتا ہے، لیکن اس کا پیٹ نہ خالص ہے، خالص نہیں ہے، یہ جینوئن نہیں ہے، پیور نہیں ہے، ٹرو بلیور یہ نہیں ہے، اور اس کی ذات میں مسیح نہیں. ٹرو ٹیسٹ. اور جب بعض ایمانداروں کو دیکھتے ہیں جو اسٹرانگ فیتھ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، جیسے گیدر گاڈ کی کلیسیا، آج آپ کا آنا یہ بتاتا ہے کہ آپ پیور فیتھ کے ساتھ مسیح کے ساتھ چلنے والے ہیں. آپ دنیا کی طرح دوسرے ایمانداروں کی طرح گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ آپ کا ایمان یہ بتاتا ہے کہ آپ جینوئن فیتھ والے ہیں، اسی لیے خدا کی عبادت کرتے. ہمیں ہٹنا نہیں ہے. مصیبتیں جیسے مرضی کیوں نہ آ جائیں، ہمیں دن بہ دن مضبوط ہوتے چلے جانا ہے اور دوسروں کو بھی مضبوط کرنا ہے، تاکہ وہ بھی کامل جینوئن فیتھ کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، پرستش کریں. جب مصیبتوں میں سے گزرے تو بھی تک مگائے نہ، بلکہ پالوس کی طرح ڈٹے رہے، یسوع مسیح کی طرح ڈٹے رہے، پترس کی طرح ڈٹے رہے، اور ثابت کر دے کہ وہ مضبوط ایمان والے. اور آپ پالوس کے تعلق سے پڑھیں، پالوس کہتا ہے کہ میں نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا ہے، یعنی ڈگمگایا نہیں ہوں. مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، ننگے پن کی حالت میں وہ راہ پاتا کشی کی تو بھی وہ نہیں گھبرایا، اس نے بےزتیوں کو اٹھایا. بعض کلیسیوں میں ایماندار اس کی بےزتی کرتے تھے تو بھی وہ شرمندہ نہیں ہوتا تھا. یسوع مسیح کی صلیب کو، اس کے مصلوبیت کو اپنے اوپر لیتے ہوئے ایمان کو سے ہٹتا نہیں تھا. اس کا ٹارگٹ مسیح تھا، اسی لیے اس نے اپنے ایمان کو محفوظ. ہم نے ہٹنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے. یہی ہمارا جانچنا ہوگا جو کہ وہ شروع پائے. مصیبتوں جب آئیں گی تو ہمیں اور زیادہ مضبوط کریں گے، اور زیادہ ایمان سٹرونگ ہوتا چلا جائے. اور پترس کلیسیا کو کہتا ہے کہ چند روز کے لیے تمہاری ضرورت کی وجہ سے، بعض آزمائشوں کی وجہ سے تم غم زدہ ہو، اور اس لیے تمہارا آزمایا ہوا ایمان آج سے آزمائے ہوئے سونے سے زیادہ بیش قیمت ہے. اور تمہارا جو یہ آزمایا ہوا ایمان ہے، خدا کی بادشاہی میں یہ تعریف، عزت اور جلال کا باعث ہو. اس لیے اس ایمان سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے. ہر روز اپنا ایگزامن کریں، خود کی جانچ لا کے دوسروں کی کریں، لیکن ان کو نیچا نہ دکھائیں، بلکہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں. کمزور ایمان والوں کو بھی اپنے درمیان میں شامل کر لو. کیوں شامل کر لو؟ اپنا ایمان کمزور ہونے نہیں دینا، بلکہ ان کے ایمان کو کامل کرنا ہے، اور خود بھی ایمان میں کامل ہوتے چلے جانا، اور دعائیں اٹھانی، عبادت کرنی، ایمان شوق کرنا ہے ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے. پترس کہتا ہے کہ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرو. اگر ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ. تو اس لیے کلیسیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں اپنے چوک پر لوگ آپ کے ایمان کی تعریف کریں کہ یہ بندہ ایماندار ہے، ٹرو مسیحی ہے، جنم ایمان رکھتا ہے، یہ کبھی اپنے ایمان سے پھر نہیں سکتا. لیکن بعض لوگ اپنے ایمان کو چیک نہیں کرتے اور دوسروں کو کریٹیسائز کرتے.
बाकी फरीसियों को देखें कि जो सफेदी फिर हुई कपड़े जिनको खुदा यीशु मसीह ने कहा है ऊपर से ऐसे लशपश खूबसूरत लेकिन अंदर गलासत, ऊपर से ये साबित करते थे कि हम शरीयत पर पूरा अमल करने वाले हैं, शरीयत को तो वो भूले हुए और वो अपनी बनाई हुई रवायात पर अमल करते थे, रियाकारी करते थे, दूसरों को पर हुक्म लगाते थे और खुद उस हुक्म को पूरा नहीं करते थे, रियाकारी कर रहे थे। खुदा यीशु मसीह को इस बात उसको सवाल करते, उसको फंसाने की कोशिश करते। और आप सोचें यीशु मसीह मसाया उनके दरमियान में आया, लेकिन उन्होंने ना जाना बल्कि उसको भी आजमाया, उसकी जांच करते थे, गुनाह ढूंढते थे उसमें और कहते थे ये शराबी, कहते थे ये इसमें बदरू है, ये बात जबूर की मदद से जो है वो मौत से करता। रियाकारी मसीह ने उनके तालों से कह दिया कि ये जो है ये हमेशा की बादशाह के वारिस नहीं होंगे, ये नामकदूर है बादशाही में, ये रियाकार है। और जिना में पकड़ी हुई है एक औरत को लिया खुदा यीशु मसीह को आजमाने के और कहने लगे मूसा की शरीयत में तो ये लिखा है कि अगर कोई जिना करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको संसार कर दे। तू इस औरत की निस्बत क्या कहता? खुदा यीशु मसीह झुका और लिखा है कि उसने जमीन पर लिखना शुरू कर दिया और फिर उठा, फिर कहने लगा कि तुम में से वो पत्थर मारे, पहले वो पत्थर मारे जो बेगुनाह है या जिसमें कोई जुर्म नहीं, और फिर वो लिखना शुरू कर। तो राइस ने तब हुक्मों को लिखा और जब उनको उनकी शक्ल कलाम के आईने में दिखाई तो हर शख्स शर्मिंदा होकर वहां से भाग। लेकिन छोटे से बड़े सब फकीर फरीसी सब रियाकार वहां से भागे और वो औरत ही रह गई। और खुदा यीशु मसीह ने कहा क्या तुझको पर किसी ने हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं भी नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यानी मैं भी तुझे क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं हुक्म लगाने नहीं आया बल्कि गुनाहों से छुटकारा देने के लिए आया। और यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले 2021 साल पहले 22वां आने वाला है, जो आया है, जो जल्दी में आया, हमारी निजात बनकर, वो इसलिए नहीं आया कि हमें कंडेम करे, हमें क्रिटिसाइज करे, हमारे बोर्ड हमें बताए, वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाने आया है, छुटकारा देना है, अपनी जिंदगी देना है, बहाल करने आया है, हमारे ईमान को जिसका वो बनी है उसको मजबूत करने के लिए। इसलिए हमें मजबूत होना है और शौक करना है कि हम जो ईमान पर खड़े हैं, जो कोई अपने आप को जांचे, जो कोई अपने आप को आजमाएगा और ईमान पर देखेगा कि मैं खड़ा हुआ हूं, वही खुदा की हजूरी में आज भी मकबूल होगा। और जब वो अपनी बादशाही में आएगा, उसकी स्टार्ट होगी, तो वो 1000 साल बादशाही में भी मकबूल होगा और न्यू यरूशलेम में भी मकबूल होगा और खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी बादशाही करेगा। तो इसलिए अजीज हमें जांचना है। पौलुस रसूल कहता है गलातियों के पत्र में कि जो कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो, वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए हर एक शख्स अपने काम को आजमाए ताकि वो अपनी बाबत फक्र कर सके, ना कि दूसरे पर। यानी हर एक काम
ایمان پر کھڑا ہوں، تو ہر ایک کام کو، ہر ایک ایکٹ کو، ہر ایک بات کو، ہر ایک گفتگو کو جو ہم کرتے ہیں، ہمیں چیک کرتے چلے جانا ہے کہ یہ خدا کے مطابق ہے، اس کے کلام کے مطابق ہے، اس سے خدا کے نام کو عزت و جلال ملے گا یا نہیں۔ اگر کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، بلکہ یہاں پر ثابت کر دیں گے آپ کا بھلاوا اور آپ کی برکسی۔ اور داؤد کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، جب پریشانی کرنے والا، وہ صرف اٹھانے والا، ایسے ایسے راہ خدا کی حضوری میں ٹیونس بجاتا تھا کہ خدا خوش ہو جاتا دل سے، روح سے۔ اور کس طرح اس نے دعائیں ترتیب دی، کس طرح سے انسٹرومنٹ کو اس نے ترتیب دیا، آپ سب ان چیزوں سے واقف۔ تو بھی داؤد گناہ کر بیٹھا، بیت شبہ جنگ کو نہیں گیا، پیچھے اپنے محل میں ٹہل رہا ہے، اور اس کو وہ عورت نظر آئی اور وہ الجھ گیا، اپنے ایمان سے ہٹ گیا، اور لکھتا ہے کہ ابلیس نے اس کے دل کو ابھارا، اس لیے اس ایکٹ کو، اس کام کو کرنے کے لیے اس نے پڑھا نہیں کہ اس کا کیا انجام ہو، کہ میں ایمان سے ہٹ جاؤں یا خدا مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے اس کو پرکھا نہیں، بلکہ جھٹ سے ابلیس نے اٹھایا اور وہ گناہ کر بیٹھا۔ جب ناتن نبی اس کے پاس آئے، اس کو بتایا اس کی زناکاری اور اس کا قتل جو اس نے کروایا تھا بیت شبہ کے شوہر، تو پھر اس کی سمجھ میں وہ بات آ گئی۔ پھر اس نے جانا کہ ہاں یہ تو مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ رویا خدا کی رسول، وہ چلایا خدا سے، کہنے لگا کہ زوفے سے تو مجھے صاف کر دے، اور کوڑیوں کو زوفے سے ان کو پاک ٹھہرایا جاتا، تو کہتا ہے زوفے سے تو مجھے صاف کر دے، اب بھی مجھے روح دے دے، مستقیم ہاتھ دے دے، تاکہ میں پھر گناہ نہ کروں، بلکہ تیرے کلام کو، تیری مرضی کو پورا کروں۔ وہ رویا، اور پھر وہ زبور 119 میں کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ ہو۔ یعنی یہ کلام جو تو نے مجھے دیا ہے، اس قوم کو دیا ہے، میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ دل میں اس لیے رکھ لیا ہے تاکہ ہر روز میں اس کو آزماؤں گا، اپنی ذات کو ہر روز میں اپنے آپ کو جانچوں گا اور دیکھوں گا کلام کے ترازو میں کہ میں کتنا نکلا ہوں، میں کیسا ہوں، اور گناہ نہیں کروں گا۔ پھر داؤد سے کوئی گناہ نہیں ہوا، وہ راست بازی میں اس دنیا سے گیا۔ وعدے کیے گئے مسیح کے، اور خدا نے بھی کہا یہ بندہ جو ہے میرے دل کے موافق ہے، میری سوچ کے موافق ہے، جیسا میں چاہتا ہوں داؤد ویسا ہی ہے، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ داؤد جو ہے اپنے آپ کو آزمانے والا، جانچنے والا، میرے کلام پر کھڑا رہنے والا اور نہ ہٹنے والا۔ اسی طرح عزیزوں، کلام مقدس کو اپنے دل میں رکھنا اور ہر روز اپنی جانچ کرنی۔ ہمارا کام جس کو ہم کر رہے ہیں آزمانا ہے، ابلیس ابھارے گا، لیکن ہمیں ابھارنا نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف مائل نہیں ہے، بلکہ کلام کو اپنے دل میں بساتے ہوئے کلام کی تلوار سے اس پر وار کرنا ہے، اس کو زیر کرنا ہے، اس پر غالب آنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم آزمانے والے، جانچنے والے، پھر ہم کام کرتے ہیں، پھر وہ ایک ہماری زندگیوں سے ہوتا ہے، پھر اس کام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایمان کی حضوری میں مقبول آدم اور ایماندار ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گا بائبل مقدس، بیلشازر بادشاہ، جو بابل کا بادشاہ، اور لکھا ہے کہ اس نے بہت بڑی دعوت کا ارینج کیا، 1000
عمرہ کو اس نے بلایا اور اس نے میخواری کی نشابازیاں، اور اس نشابازی میں اس نے اپنے نوکروں کو کہا کہ جاؤ ہیکل کے سونے چاندی کے برتن لاؤ، ہم ان برتنوں میں میخواری کریں گے۔ لائے گئے برتن، اس نے میخواری کی، اس نے دیکھا نہیں، جانتا نہیں، جان سکتا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کہ کون کا بادشاہ تھا، بابل کا، لیکن خدا سے واقف تھا اور میخواری کی، ان کو دفاع کیا میں سے، شراب سے، اور سارے عمرہ اور وہ خود میں کے نظر میں دودھ دوبارے نوشتہ ہاتھ سے جو تھا وہ لکھ دیا گیا نوشتہ، وہ گھبرا گیا، یہ کیا ہے؟ اس کے رنگ اڑ گئے، اس کی کمر کی ہڈیاں ڈھیلی پڑ گئی، ڈر گیا، رنگ اڑ گیا اس کے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے۔ اس نے سارے بابل کے لوگوں کو جو عقل مند جن کو سمجھا جاتا تھا ان کو بلایا، لیکن کوئی اس کا جواب نہ دے سکا، کوئی نہ پڑھ سکا۔ پھر اس کی ماں نے بتایا دانیل نبی کے تعلق سے کہ تیرے باپ کے وہ خواب کا حال بتاتا تھا، سارا بتایا اس نے۔ تو پھر دانیل کو بلایا گیا، تو دانیل نے اس سے بات سیکھی، دانیل نے پڑھ کے سنا دیا، لیکن دانیل نے اس کو کہا کہ کیا تو اپنے باپ سے واقف نہ تھا، نبوکدنیزر سے، کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی دانیل کہہ رہا تو واقف تھا یہوہ سے کہ اس نے کیا کیا تیرے باپ نبوکدنیزر کے ساتھ، جس کے دل میں گھمنڈ سمایا کہ یہ ساری بادشاہیاں تو میرے زور سے بنی ہے، بابل کی، کس طرح میں دنیا پر سلطنت کرتا ہوں۔ اور دانیل نے کہا کہ خدا نے، یہوہ نے اس کو بیابان میں دھکیل دیا اور وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ، گورکھروں کے ساتھ وہ گھاس کھاتا تھا۔ تو جب اس نے معلوم کیا، جب اس کو سمجھ آئی کہ انسان کی مملکت میں جو راج کرتا ہے وہ حق تعالیٰ ہے، تو پھر سے خدا نے اس کو بحال کیا۔ نبوکدنیزر عاجز ہو گیا، اس نے غرور میں، گھمنڈ میں کام کیا، لیکن جب عاجز ہوا تو پھر بحال کر دیا گیا، اور پھر اس نے ساری زندگی اس نے کہا یہ بات کیا میں جان گیا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں بادشاہی کرتا ہے، اور اگر کوئی اس آسمان اور زمین میں خدا ہے تو وہ حی القیوم ہے۔ اب سے میں نبوکدنیزر آسمان زمین کے خدا حق تعالیٰ یہوہ اور حی القیوم کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کی آمد سنا، کیا تو بیلشزر اس سے واقف نہ تھا؟ تجھ میں گھمنڈ سمایا اور تو نے اس گھمنڈ میں ہیکل کے، جو یروشلم کی ہیکل سے برتن لائے گئے تھے خدا کے مقدس سے، تو نے ان میں میخواری کی، ان کو نجس کیا۔ تو پھر آگے اس نے بتایا منے تکین و فرسی، یعنی خدا نے تیرا حساب کیا اور تمام کر ڈالا، تیری مملکت کو ترازو میں تولا اور اس کو مادی پاشوں کے حوالے کر دیا۔ یعنی تو نے یہ کام جو کیا ہے اس کو آزمایا نہیں ہے، تو یہوہ سے واقف تھا، اپنے باپ سے واقف تھا، تو بھی تو نے گھمنڈ میں یہ کام کیا ہے۔ اس لیے جب خدا نے تجھے اپنے کلام کے ترازو میں تولا ہے تو کم نکلا، تیری بادشاہی کا خاتمہ اس نے کر دیا اور وہ مادی پاشوں کو دے دی گئی۔ اسی رات بیلشزر بادشاہ جو تھا وہ مادی پاشوں کے ہاتھوں میں قتل ہوا۔ اس لیے عزیزو،
ہم جو خدا کے لوگ ایماندار ہیں، جو خدا کی ذات الہی سے واقف ہیں کہ وہ کیسا خدا ہے، وہ کیا ہستی ہے، اس کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، ہمیں ہر ایک کام میں جانچنا ہے اور پرکھنا ہے، چھان بین کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ایسا ہو جو آپ کو بھلا معلوم ہوتا ہو لیکن خدا کی نظر میں وہ بھلائی نہ ہو، اور آپ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں اور خدا آپ کو اپنی بادشاہی میں نامقبول ٹھہرائے۔ اس لیے اپنے آپ کو جانچیں۔ اور پالوس تیتس کو کہتا ہے کہ بعض خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے کاموں سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جو ہے خدا کے کام نہیں کرتے، وہ خدا کے خلاف دعویٰ یہ میں خدا کو جانتا ہوں، لیکن ان کے کام ان لوگوں کے آپ دیکھیں گے وہ خدا کے مطابق نہیں، خدا کے ماحول کو وہ گھروں میں بیٹھے ہوں۔ آپ ان سے کہیں، ان لوگوں سے جو تابعدار ایماندار ہونے کے، کیا میں ایماندار ہوں، ان سے پوچھے کہ گھروں میں کیوں بیٹھے ہو، وہ کہیں جی میں گھر میں عبادت کرتا ہوں، میں جی بڑی دعا کرتا ہوں، میں ہر روز دعا کرتا ہوں، میں ٹی وی کے آگے دعا کرتا ہوں۔ ان کا دعویٰ ان کی صرف باتیں ہے۔ اگر وہ ٹرو جنرل فیتھ کے ساتھ ہوتے، اگر وہ اپنے آپ کو آزمانے والے ہوتے تو گھروں میں نہیں کلیسیا میں لائٹ بیٹھ کر یہاں پر خدا کی ورشپ کرتے ہوئے نظر آتے۔ اور پالوس تیتس کو یہی کہتا خط میں، پہچان کا دعویٰ کام خدا کے خلاف وہ جو ہے وہ ملعون ہے، نافرمان ہے، اور خدا کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو عزیزو، ہمیں ہر روز جانچ پڑتال اپنی کرنی ہے۔ جب مسیح آئے، جب وہ دیکھے ہماری ججمنٹ کرے، جو کر چکا دنیا کی کرے گا، لیکن جب ہم اس کے سامنے آئیں گے تو وہ کہے گا کہ تمہارا ایمان پوری عمر تم اس پر کھڑے رہے، اس لیے اے میرے باپ کے مالک لوگوں میری بادشاہی میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے ایمان کی تعریف کرے، اس کو جلال دے، اور ہمارے ایمان کی عزت کرے اپنی بادشاہی میں۔ وہ کہے فلاں بھائی، فلاں بہن، یہ میرا بندہ، یہ میری بندی، یہ بڑی مصیبتوں میں سے گزرا ہے، اس سے بڑی دکھ اٹھائے ہیں، تو بھی یہ ایمان پر کھڑا رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو آزماتا رہا ہے کہ میرے کلام کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس نے کبھی میری نافرمانی نہیں۔ ہمیں جانچنا ہے، سیلف ایگزامینیشن ہمیں کرنی ہے۔ ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ پر نظر کرنی ہے۔ اگر نظر کریں گے تو پھر کبھی ٹھوکر نہ کھائیں گے، بلکہ مسیح میں مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ ایمان میں ہم کھڑے ہوں گے، مقبول ہوں گے، اور اس مقبولیت کے ساتھ ہمیں کم ایمان والوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے اس گھر سے، کہ وہ بھی خدا کے کلام سے جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ اور اپنے ایمان کے پانی، ہمیں اپنے ایمان کے پانی خدا یسوع مسیح کو تکتے رہنا۔ اور دعا کی کتاب میں جو یرمیہ کہتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، اسرائیل کو جو وہ خدا کے راستوں سے بھٹکے ہوئے قائم جھوٹے نبی جھوٹے ریاکاریاں قربانیاں چڑھاتے تھے، لیکن وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پوری قوم بابل کی غلامی میں چلی گئی ان لیڈروں کی وجہ سے۔ بادشاہ جو تھے وہ ریاکار قربانیاں چڑھاتے تھے، جھوٹی نمائندے کرتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم جی سچے ہیں، ہمارا ایمان سچا ہے، اور ان کی وجہ سے وہاں کے راستوازوں کو جنرل فیتھ
वालों को भी गुलामी का सामना करना पड़ा। यर्मिया को दुख उठाने पड़े, हिजकिय्याह को दुख उठाने पड़े, वहां पर डैनियल, सिद्रक, मिशक, अबेदनगो को दुख उठाने पड़े। उनकी जिंदगियों को देख ले, उन्होंने दुख को उठाए, लेकिन अपने ईमान को जाने नहीं दिया, मजबूत किया। उन लोगों को जो रियाकारी करते थे, नबी, कारिम, उनसे, पूरी कौम से यर्मिया गुफ्तगू करता है, नौहक करता है, चलाता है, डांट होता है, राग डालता है, कहता है कि अपने आप को आजमाओ, जांचो और खुदा की तरफ खुदा हाल करता है। आज कोई बहन भाई अगर भी कलीसिया में है, कम ईमान वाला या गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है, अपने आप को जांचे, परखे, छानबीन करे, फिर खुदा जो है वो उसको बहाल करेगा। और पौलुस रसूल कहता है कि हम इसलिए दुख पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को आजमाते नहीं, और वो इसलिए हमें सजा देता है ताकि हम सजा पाकर तरबियत पाए और काबिल हो जाए इस दुनिया के साथ हलाक ना। और कहता है होली कम्युनियन के ताल्लुक से तो पूर्ण गोश में शामिल होने से पहले हर एक शख्स अपने आप को आजमाए। ऐसा ना हो कि वो उस मसीह के बदल में गुनाह के साथ शामिल हो और फिर दुख उठा और कहता तुम में इसलिए बात बीमार है, कमजोर है, और बात सो भी गए कि उनको मसीह के बदन की अहमियत का नहीं पता। मसीह के बदन में उसके पूर्ण पद पे वो ही शामिल हो सकते हैं जो प्योर ईमान वाले हैं और जो अपने आप को आजमाते हैं उस पूर्ण पद पे शामिल होने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए अजीजों, आज हर एक जान अपने आप को परखे, अपने आप को देखे, हर रोज शादियों में देखे अपने बच्चों की कि किस तरह से उनकी शादियां हो रही हैं, उनकी बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट कर रहे, क्या दुनिया के नाच रंग, क्या दुनिया की यशों से डांस करते हुए, या फिर वहां पर खुदा की इबादत हो रही, वहां पर कलाम सुनाया जा रहा, वहां पर जो है वो साबित मौजूद है और उनके मुंह से रागनियां निकल रही। और बर्थडे उन शादियों को खुदा कबूल फरमाता है, और उन बहन भाइयों के उन बच्चों की शादियां जब होती है तो वो जब उनसे नस्लें पैदा होती है जो अपनी जिंदगी बसर करते हैं तो उनसे फिर खुदा के नाम को इज्जत जलाल जो है वो मिलता है। सादत के घरों में रागनी, हमारे घरों में रागनियां, ये उस वक्त होगा जब हम अपने कामों को आजमाएंगे और फिर खुदा की हुजूरी में मकबूल होंगे। गौर भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो और यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो तो खुदा मोहब्बत और मेल का चश्मा तुम्हारे साथ होगा, यानी इम्मानुएल हमारे साथ होगा। जब हम मेल मिलाप रखेंगे, खुश रहेंगे, मसीह के साथ खातिर जमा रहेंगे और कलीसिया में इबादत करेंगे, दिखावे के नहीं बल्कि हकीकी तौर पर इबादत करेंगे और परखेंगे, जानेंगे, तो इम्मानुएल हमारे साथ होगा। आए हम खड़े हों और अपने आप को